حالیہ دنوں میں آپ سب نے آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے بارے میں سنا ہوگا، اور ٹویٹر استعمال کرنے والوں نے پاکستانیوں کی جانب سے آذربائیجان کے حق میں مختلف ہیش ٹیگ بھی دیکھے ہوں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کل آذربائیجان اپنے پڑوسی ملک آرمینیا سے جنگ لڑ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق 27 ستمبر کو صبح 10:10 پر دونوں ممالک کے مابین جنگ شروع ہو گئی، جو کہ تاحال جاری ہے۔ دونوں طرف سے جاری گولہ باری سے گزشتہ 26 سال سے جاری تصادم میں شدت آ گئی، اور اطلاعات کے مطابق اب تک دونوں فریقین کے 150 کے قریب افراد ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت عام شہری بھی شامل ہیں۔ لڑائی کے بارے میں تو شاید سب نے سنا ہوگا، لیکن آذربائیجان اور آرمینیا کی تاریخ اور ان کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں شاید کم لوگوں کو ہی علم ہو۔ یہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ان ممالک کے تنازع کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تیل کے ذخائر سے مالا مال آذربائیجان بحیرہ کیسپیئن کے ایک کنارے پر مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے بیچ واقع ہے۔ اس کے شمال میں روس، جنوب میں ایران اور مغرب میں آرمینیا موجود ہیں۔ 19ویں صدی میں آج کے دور کا آذربائیجان فارس اور روسی سلطنتوں میں بٹا ہوا تھا۔ سوویت یونین کے خاتمے پر 1991 میں خود مختاری کے اعلان سے قبل موجودہ آذربائیجان کی تاریخ میں ایک نہایت مختصر سا آزادی کا دور آیا، جو 1918 سے 1920 تک جاری رہا، جب محمد امین رسول زادہ نے جمہوریہ آذربائیجان قائم کی، لیکن کمیونسٹ دور نے محض 23 ماہ کے بعد ہی اس کا خاتمہ کر دیا۔ پھر آذربائیجان 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے سے ایک بار پھر ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ یاد رہے کہ نئے بننے والے ملک آذربائیجان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ترکی، جبکہ دوسرا پاکستان تھا۔ دوسری طرف آرمینیا مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا میں موجود ایک ملک ہے جس کے چاروں طرف دیگر ممالک ہیں، یعنی کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کے مغرب میں ترکی، جبکہ مشرق میں آذربائیجان موجود ہے۔ اس ملک کی تاریخ دیگر یورپی ممالک سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ قدیم ترین مسیحی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ 31 لاکھ کی آبادی والے اس چھوٹے سے ملک میں اکثریت مسیحی افراد کی ہے، اور یہاں آرمینین اور روسی زبانیں بولی جاتی ہیں، لیکن آرمینیا کے آئین میں ریاست اور مذہبی اداروں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا گیا ہے۔ تاہم آذربائیجان کی طرح سیکولر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ آرمینیا 1918 میں پہلی عالمی جنگ کے دوران سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے والوں میں شامل تھا، لیکن پھر اسے سوویت یونین کا حصہ بنا لیا گیا۔ 1991 میں آرمینیا بھی سوویت یونین ٹوٹنے کے دوران آزاد ملک کے طور پر ابھرا۔ یاد رہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے آرمینیا کو ابھی تک تسلیم نہیں کیا، اور آرمینیا کے ساتھ پاکستان کے کسی قسم کے بھی سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی ان دونوں ملکوں کا تنازع ہے، اور پاکستان کا موقف یہ ہے کہ آرمینیا متنازع علاقے میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان تنازع کا محور 1700 مربع میل ناگورنو کاراباخ نامی علاقہ ہے۔ آذربائیجان کا موقف ہے کہ متنازع علاقہ تاریخی طور پر اس کا حصہ رہا ہے، جبکہ آرمینیا کا موقف ہے کہ متنازع علاقہ آرمینیائی سلطنت کا حصہ ہے۔ آج کل متنازع علاقے میں آرمینیائی نسل کے مسیحی لوگ رہتے ہیں۔ اقوام متحدہ نے متنازع علاقے ناگورنو کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ مان لیا، لیکن آرمینیا کا ماننا ہے کہ کچھ سرحدی دیہاتوں پر آذری فوج قابض ہے۔ حالانکہ اس علاقے کو آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اس علاقے کو حاصل کرنے کے لیے 80 اور 90 کی دہائی میں خونریز جنگیں ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک جنگ بندی پر تو اتفاق کر چکے ہیں، لیکن کسی امن معاہدے تک نہیں پہنچ سکے۔ ناگورنو کاراباخ کو وسطی ایشیا کا کشمیر کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں بھی یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ یہ علاقہ دراصل کس ملک کا حصہ ہے۔ ہزاروں افراد ہجرت کر چکے ہیں، کچھ باہمت لوگ اب بھی مقیم ہیں اور کشمیریوں کی طرح زندہ دلی کے ساتھ گولیوں کے سائے میں زندہ ہیں۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ اس کے پاس تنازع میں غیر ملکی مداخلت کے شواہد موجود ہیں۔ آرمینیا نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ ایک ملک شام میں موجود انتہا پسندوں کو اس کے سرحدی دیہات میں دھکیل کر حالات خراب کر رہا ہے۔ انہوں نے ناگورنو کاراباخ میں اسلحے کی سپلائی کے ناقابل تردید شواہد کا بھی ذکر کیا۔ بعد ازاں آرمینیا کی وزارت دفاع نے غیر ملکی مداخلت کے چند ثبوت بھی پیش کیے۔ وزارت کے ترجمان آرتسرا نوانیسیا کے مطابق بغیرہ میں حالیہ مداخلت کی روک تھام کے لیے ان کا ملک عالمی فورموں سے رجوع کر رہا ہے۔ ادھر آذربائیجان کے نائب صدر نے آرمینیا کی تمام باتوں کو لغو اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ سوویت یونین کے زمانے میں ناگورنو کاراباخ ایک ایسا خطہ تھا جہاں آرمینیائی نسل کے باشندوں کی اکثریت تھی، لیکن وہ آذربائیجان کے حکام کے زیر انتظام تھا۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو فروری 1988 میں دونوں ممالک نے ناگورنو کاراباخ کو اپنے ملک کا حصہ قرار دیا۔
زوال سوویت یونین کے بعد 1989 میں ہی انہوں نے جنگ کے ذریعے حاصل کرنے کو ترجیح دی۔ چنانچہ ناگورنو کاراباخ میں گوریلا جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اسی حوالے سے تنازع کو ناگورنو کاراباخ وار بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے حامیوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ بعد ازاں آرمینیا اور آذربائیجان بھی جنگ میں شریک ہو گئے اور کاراباخ کا سرسبز و شاداب پہاڑی علاقہ گولہ بارود کی بارش سے گرد آلود ہو گیا۔ متنازع علاقے کے مستقبل کے فیصلے کے لیے ایک ریفرنڈم بھی ہوا جس میں اکثریت نے دونوں ممالک سے الگ ہونے کی حمایت کی اور وہ آزاد ناگورنو کاراباخ کے حامی نکلے۔ 20 فروری 1988 کو آرمینیا کی اسمبلی نے 17 کے مقابلے میں 110 ووٹوں سے اس خطے کو اپنے ملک میں ضم کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ ابھی دونوں ممالک کے مابین تنازع جاری تھا کہ کچھ گروپوں نے ریپبلک آف ناگورنو کاراباخ کے قیام کا اعلان کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ جنگ میں شدت کی صورت میں نکلنا تھا، سو نکلا۔ 1992 میں دونوں ممالک کھل کر سامنے آ گئے اور اس بلند و بالا پہاڑی علاقے کا حسن بارود کے دھوئیں سے دھندلا کر دیا، جو کہ ابھی تک دھندلا ہے۔ اس جنگ اور دونوں جانب سے نسلی بنیادوں پر تشدد کے نتیجے میں تسعیوں ہزار افراد ہلاک اور کم از کم 10 لاکھ نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ 1994 میں روس کی کوششوں کے نتیجے میں ہونے والی جنگ بندی سے پہلے ناگورنو کاراباخ مکمل طور پر آرمینیائی افواج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ ناگورنو کاراباخ آذربائیجان کا ہی حصہ رہے گا، لیکن اس کا حکومتی انتظام آرمینیائی نسل کے لوگوں کے پاس ہوگا جنہیں آرمینیا کی حکومت کا تعاون حاصل ہے۔ اس کے بعد سے کئی مرتبہ امن مذاکرات ہو چکے ہیں۔ 1992 میں بنایا گیا ایک بین الاقوامی گروپ ثالث کا کردار ادا کرتا رہا ہے، جس میں فرانس، روس اور امریکہ کا مرکزی کردار ہے۔ تاہم ابھی تک یہ ممالک کسی امن معاہدے تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ 2016 میں ان جھڑپوں میں تیزی آئی، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درجنوں فوجی ہلاک ہوئے۔ 14 مارچ 2008 کو ایک قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ نے اسے آذربائیجان کا حصہ مانتے ہوئے آرمینیا کو اپنی تمام فوجیں نکالنے کا حکم دیا، لیکن اس پر پورے طور پر عمل نہ ہو سکا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد کے حق میں 39 اور مخالفت میں 7 ووٹ پڑے تھے، لیکن سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ بڑے ممالک جیسے کہ برطانیہ، امریکہ، روس، فرانس، آسٹریلیا اور چین وغیرہ کافی حد تک غیر جانبدار رہے۔ زیادہ تر اسلامی ممالک ووٹنگ میں پیش تھے، لیکن کسی ایک یورپی ملک نے بھی ووٹ نہیں ڈالا تھا اور نیٹو ممالک میں سے صرف ترکی نے ووٹ ڈالا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اب تک حل نہیں ہو سکا۔ شاید بڑے ممالک یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس خطے میں عالمی مداخلت ہو رہی ہے۔ بعض ممالک اپنے جنگجو بھیج رہے ہیں یا اسلحے کے زور پر صورتحال خراب کر رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق روس، یوکرین اور بیلاروس کے جنگجو بھی یہاں اپنی طاقت آزما رہے ہیں۔ 1992 میں ایک یورپی تنظیم آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ نے تمام ممالک پر زور دیا تھا کہ علاقائی امن کی خاطر وہ اس خطے میں ہر قسم کے اسلحے کی فراہمی بند کر دیں، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں اسلحے کا سب سے بڑا سپلائر روس ہے، چین دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت، چیک ریپبلک، ترکی، یوکرین اور قبرص بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ یہ تنازع علاقائی سیاست کی وجہ سے مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب آرمینیا کے طاقتور روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ روس کی ایک فوجی بیس بھی آرمینیا میں ہے۔ اس کے علاوہ روس اور آرمینیا کا ایک فوجی اتحاد بھی وجود میں آ چکا ہے، جس کا نام کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن ہے۔ ترکی کے آرمینیا کے ساتھ سرکاری سطح پر تعلقات نہیں ہیں اور 2009 میں باہمی کوششوں کے باوجود یہ قائم نہ ہو سکے۔ ترکی نے بارہا اس تنازع میں آذربائیجان کا ساتھ دیا ہے اور اب بھی دے رہا ہے۔ آرمینیا اور روس کے فوجی اتحاد کے باوجود ماسکو نے متعدد مرتبہ دونوں میں ثالثی کی کوششیں کی ہیں۔ 2018 میں آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشینیان نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ تناؤ کم کرنے پر اتفاق کیا تھا، لیکن اس کا خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ واضح نہیں کہ کس ملک نے حالیہ کشیدگی میں پہل کی، لیکن دونوں ملکوں میں کشیدگی ایک مرتبہ پھر عروج پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ متنازع علاقے میں موجود آرمینیائی علیحدگی پسندوں کے قبضے کے بعد جھڑپیں شروع ہوئی ہیں، جو اب تک جاری ہیں۔ ان علیحدگی پسندوں کو آرمینیا کی پشت پناہی حاصل ہے، جبکہ آذربائیجان ان کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں ان کی وجہ سے جنگیں چھڑی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک کے 1988 سے 1994 تک 28,000 سے 38,000 تک فوجی مارے جا چکے تھے۔ بعد کے برسوں میں مرنے والوں کی تعداد 3,500 تک ہے، جبکہ اس تصادم کے نتیجے میں تقریباً 2.5 لاکھ آرمینیائی شہریوں اور 8 لاکھ آذری باشندوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور کاراباخ میں زندگی کبھی معمول پر نہیں آئی۔ اسی سال جولائی میں بھی چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئیں، جن میں ایک عام شہری سمیت 18 افراد ہلاک ہوئے تھے۔
اطلاعات کے مطابق آرمینیا نے عالمی طاقتوں سے ثالثی کا مطالبہ کرتے ہوئے جنگ بندی کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن آذربائیجان کی طرف سے کوئی مثبت رد عمل نہیں آیا، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ وہ آرمینیا کے مقابلے میں کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور آرمینیا پر الزام لگا رہا ہے کہ وہ حملوں سے شہری آبادیوں کا نشانہ بنا رہا ہے۔ آذربائیجان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس کے علاقوں سے آرمینیا کے دستوں کے مکمل انخلا کے بغیر کسی قسم کی بھی بات چیت نہیں ہوگی۔ آرمینیا کا کہنا ہے کہ اس نے آذربائیجان کے 7 ڈرون طیارے بھی گرائے ہیں، لیکن اس کا یہ دعویٰ آذربائیجان کی جانب سے مسترد کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ عالمی برادری اور بین الاقوامی طاقتوں کو چاہیے کہ دونوں ممالک کو بٹھا کر مسئلے کا پائیدار حل نکالیں۔